بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور بری صحبت سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت اختیار کرنے سے بہتر ہے، اور اگر اچھی صحبت مل جائے تو پھر اچھی صحبت میں بیٹھنا تنہائی میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، جیسے ماحول میں رہے گا ویسے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ انسان کے جسم میں زیادہ تر پانی ہے، کوئی غالباً 70% سے بھی زیادہ مقدار انسان کے جسم میں پانی کی ہے۔ پانی کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اسے آگ پر رکھ دیا جائے تو ابلنے لگتا ہے، اور اسے فریج میں رکھ دیا جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ انسان جیسا ماحول اختیار کرے گا ویسے ہی ماحول کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے ایک گورنر کو معزول کر دیا۔ وہ کہنے لگا جی آپ نے کیوں معزول کیا؟ کہا کہ تم حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی گورنر رہے، لہٰذا میں تمہیں اپنے دور خلافت میں گورنر نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہنے لگا جی ان کے زمانے کے اندر تو میں تھوڑے ہی دن گورنر رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم چند دن یا چند گھڑی اس کے ساتھ رہے ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی چند ساعات، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے بھی کسی برے انسان کے ساتھ گزارے تو اس کے منفی اثرات اس کی طبیعت کے اوپر ضرور پڑتے ہیں، اور اگر اچھی صحبت میں گزارے گا چند لمحات بھی ہوں گے تو ان کا بھی اثر پڑے گا۔ اچھی صحبت کا بھی اثر ایسے ہی پڑتا ہے جیسے بری صحبت کا پڑتا ہے۔ تو انسان جو ہے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اچھے ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے، برے ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہاں، انسان کا جو ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ فرشتوں کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارا ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ اچھی مجلس میں جائیں گے تو ایمان بڑھے گا، بری مجلس میں جائیں گے تو ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے اوپر اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ایک انڈا ہے، ایک بے جان سی چیز ہے، لیکن جب وہ مرغی کی صحبت اختیار کرتا ہے 21 دن بعد ایک مردہ انڈا زندہ چوزے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ صرف 21 دن کی صحبت نے اس کے اندر اتنا اثر ڈالا کہ بے جان مردہ انڈا جاندار چوزے کی شکل اختیار کر گیا۔ ہم ان چیزوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ ٹھیک ہوں، اگر دوست شراب پیتا ہے تو پیتا رہے، اس کا اپنا فعل ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا اپنا فعل ہے، وہ نہ پڑھے۔ اگر وہ کوئی حرام کام کرتا ہے، اگر وہ کرتا رہے، اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہم اس کے اعمال سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ غیر محسوس طریقے سے انسان کے اوپر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، اور یہاں تک حالت ہو جاتی ہے کہ بعض مرتبہ وہ انسان کی طبیعتیں ثانیہ بن جاتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بڑا پیارا قصہ بیان فرمایا کہ ایک زمانے میں ایک علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہو گیا۔ ڈاکو اس قدر غالب آئے کہ وقت کا بادشاہ بھی ان سے پریشان ہو گیا۔ وہ جب چاہتے تھے، جس علاقے پہ چاہتے تھے، وہ ہلہ بول دیتے تھے، حملہ آور ہو جاتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ پہاڑوں میں انہوں نے پناہ گاہیں بنا رکھی تھی۔ بادشاہ نے اپنے سب سے سمجھدار سپہ سالار کو بھیجا کہ ان ڈاکوؤں کا کلا کما کیا جائے۔ وہ چلا گیا، اس نے یہ سمجھداری کی کہ کمین گاہوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اور رات کا انتظار کیا۔ رات کے وقت جب وہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، کوئی تعارض نہیں کیا، وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو یہ ان کے ٹھکانوں پر، محفوظ جگہوں پر مورچہ زن ہو گئے اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ رات کو ڈاکہ ڈال کے واپس آئے، آ کے انہوں نے اپنی کارگزاری بیان کی، ہلہ گلہ کیا، کھانا کھایا، شراب پی، اور اس کے بعد مدہوش ہو کر سو گئے۔
جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹے اور نیند گہری ہو گئی تو اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور سب کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ نے دیکھتے ہی کہا کہ ان سب کو پھانسی چڑھا دیں۔ تو ایک وزیر تھا بادشاہ کے دربار میں، نیک دل، اس نے کہا کہ ایک ان میں نوجوان لڑکا ہے، اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، آپ اس کی جان بخشی کر دیں کہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بروں میں پل کے بڑا ہوا، اس نے یہی ماحول دیکھا، یہ بھی ان کے ساتھ لگ گیا، تو ہم اس کی تربیت کریں گے، اس کو تعلیم دیں گے۔ تو اس نے تو ابھی اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے، عنفوان شباب ہے، لہٰذا اس کو آپ معاف کر دیں۔ بادشاہ کا دل مطمئن نہیں تھا، بادشاہ نے وزیر کی پرزور سفارش پر اسے معافی دے دی۔ اس نے اسے پڑھانا لکھانا شروع کر دیا، تعلیم و تربیت کی، اور ایک دن بادشاہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ بچہ جس کی میں نے سفارش کی تھی، آپ اس کا امتحان لیں۔ بادشاہ نے اس سے بہت سارے سوالات کیے، جو سوال بادشاہ اس سے کرتا وہ اس کا بہت ٹھیک ٹھیک جواب دیتا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، لیکن اپنے خدشے کو پھر دہرایا کہ دیکھو میری رائے آج بھی وہی ہے، میرا خوف اور خدشہ آج بھی وہی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں اس کے چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ وزیر روتا ہوا، گریبان پھاڑا ہوا، بال نوچتا ہوا بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ جی وہ جو نوجوان لڑکا تھا وہ میرا سارا مال و اسباب لوٹ کے لے گیا اور میری بیوی کو بھگا کے لے گیا۔ تو بادشاہ نے اس وقت ایک ایسی بات کہی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہنے لگا کہ سانپ کو مار دینا اور سانپ کے بچے کو چھوڑ دینا، آگ کو بجھا دینا اور چنگاری کو بچا کے رکھ لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ برے لوہے سے کوئی اچھی تلوار کیسے بنا سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں نااہل کی تربیت کرنا ایسے ہے جیسے گنبد کے اوپر اخروٹ رکھنا، گنبد کے اوپر گیند رکھنا۔ اب گیند گنبد کے اوپر کیسے روکی جا سکتی ہے؟ تو اخروٹ کیسے جمایا جا سکتا ہے گنبد کے اوپر؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ برے لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان بری صحبت میں اتنا عرصہ رہا ہو کہ وہ چیزیں اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی ہوں، اب وہ زنگ آلود لوہا ہے، اس سے اچھی تلوار نہیں بن سکتی۔ جب انسان بری صحبت میں ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے تو پھر وہ زنگ آلود لوہا بن جاتا ہے۔ وہ ٹھیک ہونا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ اتنے مجاہدے آج کل ہم کر سکتے ہیں، نہ وہ ریاضتیں رہ گئی ہیں، نہ وہ ہمت اور جذبہ رہ گیا ہے، لہٰذا بری صحبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بری صحبت میں صرف انسانوں کی صحبت نہیں ہے، آج کا میڈیا کا زمانہ ہے۔ انسانوں کی صحبت انسان کو کب میسر آتی ہے تو میڈیا کی صحبت زیادہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں، اچھے پروگرام دیکھ رہے ہیں، برے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، بری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح انسانوں کی اچھی بری صحبت کا اثر پڑتا ہے، اسی طریقے سے جو میڈیا کے اوپر اچھی بری چیزیں وہ بھی انسان کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں، وہ ساتھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ روزانہ وقت متعین کیا ہوا تھا، مثال کے طور پہ عصر کے بعد کا، جب وہ مطالعہ کرتے تو فرماتے تھے کہ میں حضرت شیخ ابن عربی کی مجلس میں گیا تو حضرت یہ فرما رہے تھے، یعنی ان کی کتاب پڑھتے تھے اور کتاب پڑھ کر ایسے ظاہر کرتے تھے جیسے میں ان کی مجلس میں گیا ہوں، کیونکہ کتاب بھی بنیادی طور پہ ان کی مجلس ہوتی تھی۔ کہ میں حضرت کی مجلس میں گیا تو حضرت یوں فرما رہے تھے۔ جب ہم کوئی کتاب مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کتاب لکھنے والے کی گویا کہ مجلس میں ہوتے ہیں، اس کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اس کی مجلس میں ہوتے ہیں، اس کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم رات دن میڈیا کے اوپر جو کچھ دیکھ رہے اور سن رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ان کی صحبت میں ہوتے ہیں، ہم ان کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھی چیزیں ہیں تو اچھی مجلس اور صحبت ہے، بری چیزیں ہیں تو بری مجلس اور بری صحبت ہے۔ اگر ہم کسی گانا سننے والے کا گانا سنانے والے کا گانا سن رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم کسی گلوکار کی صحبت میں ہیں یا ہم کسی اداکار کی صحبت میں ہیں، اور اگر ہم کوئی اچھی باتیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم کسی اچھی مجلس کے اندر ہیں۔ جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں ایک چوہے کی دوستی ہو گئی ایک مینڈک سے۔ اب وہ خاک زمین کا بری جانور ہے، وہ بحری جانور ہے، وہ خشکی کے پہ رہتا ہے، وہ پانی پہ رہتا ہے، لیکن کہیں دریا کے کنارے ملاقات ہو گئی اور آپس میں دوستی ہو گئی، اور دوستی بڑھتے بڑھتے عشق تک پہنچ گئی۔
ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور عشق ہو گیا. اب ایک دوسرے کے بغیر رہا نہ جائے. وہ مینڈک جو ہے اس کو یاد ستائے چوہے کو یاد ستائے مینڈک کی, اور ملنے کے لیے کوئی ان کے پاس ذریعہ سبب نہیں تھا, کیونکہ وہ چوہا رہتا تھا خشکی پہ, وہ رہتا تھا پانی میں, تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی مشکل ہوتی تھی. تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا, کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پاؤں میں دھاگا باندھ لیتے ہیں. جب ملاقات کو جی چاہا کرے گا دھاگا کھینچ لیا کریں گے, تو تم دریا کے کنارے پہ آ جایا کرنا, ملاقات ہو جایا کرے گی. وہ اس طرح آپس میں ملاقاتیں کرتے رہے, دوستی محبت عشق حد سے بڑھ گیا. ایک دن چیل آئی اور چوہے کو اٹھا لیا, اور چونکہ دھاگے کے ساتھ مینڈک صاحب بھی بندھے ہوئے تھے تو مینڈک صاحب بھی لہراتے ہوئے اوپر کو جا رہے ہیں. اب چوہا اوپر, اس کے چیل نے اٹھایا ہوا, نیچے مینڈک جو ہے وہ لہراتا ہوا جا رہا ہے, اور ساتھ میں دہائیاں دے رہا ہے اس بات کی کہ میں نے غیر ہم جنس کے ساتھ محبت کر کے نقصان اٹھایا. محبت بھی ہو, اٹھنا بیٹھنا بھی ہو, تو اپنے ہم جنسوں میں ہونا چاہیے, ہم مزاج لوگوں میں ہونا چاہیے, ہم طبیعت لوگوں میں ہونا چاہیے. ہاں, یا پھر آپ کے اندر ایسا جذبہ ہو داعیانہ کہ دوسرے کی صحبت کا آپ کے اوپر اثر نہ پڑے. بزرگان دین نے لکھا ہے, علماء کرام نے لکھا ہے, اگر آپ کے اندر علم ہے, آپ کے اندر کسی کو متاثر کرنے کی صلاحیت اور طاقت موجود ہے, آپ دوسرے کا اثر نہیں لیتے بلکہ اس پر اثر ڈالتے ہیں, تب تو گنجائش ہے کہ آپ دعوت کی نظر سے, دعوت کی نیت سے اس کے پاس جائیں, اس کو دعوت دیں, ورنہ اس کا الٹا اثر آپ کے اوپر پڑے گا. اب وہ آدمی جو بیچارہ داعیانہ مزاج نہیں رکھتا, اس کے پاس علم بھی نہیں ہے, اور ویسی بری مجلسوں میں جا کر وقت گزارتا ہے, تو اس کے لیے ہلاکت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن جنت میں جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا, یا اللہ تعالیٰ میرا فلاں دوست تھا, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. فرشتے کھڑکی کھولیں گے تو وہ آدمی, اس کا دوست جہنم میں پڑا ہوگا. وہ ایک دم کھڑکی بند کرے گا اور کہے گا تیرا ستیہ ناس ہو جائے, تو برباد ہو جائے, قریب تھا کہ تو مجھے بھی جہنم میں دھکیل دیتا, میں تیری باتوں میں آتا, میں تیرے جیسے عمل اختیار کرتا, تو قریب تھا کہ میں بھی جہنم میں ہوتا. تو بعض مرتبہ وہ صحبت جو ہے انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ انسان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتی ہے. تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنے دوستوں کا, اپنی مجلسوں کا, اپنی صحبتوں کا, تاکہ اچھی صحبت ہے تو اس کو اور بڑھائیں, بری صحبت اسے چھوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو, اندر سے بھی ہو جا ہرا, کھلنے سے پہلے مسکرا, گرنے سے پہلے ہی سنبھل, حیا علی خیر